آیت کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہے اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہے۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں فیس بک یا واٹس ایپ میں اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے پرائیویٹ میسج سمجھا کرے اور کچھ دیر رک کر غور کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیت کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمان پر کیا جا چکا ہوتا ہے، اور یہ ہی قرآن کا معجزہ ہے اور یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جن کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں اور وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی دکھائی دے رہی ہو اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، تو بتا پھر کیا تم اپنا اتنا یقین رکھتے ہو کہ اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو، اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے تو کیا تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا کہو گے؟ ایمان لایا اور پھر تم آزمائش نہ جاؤ گے؟ جان ماننی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے کر آتا ہے اور تمہیں ایسے راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کبھی بھی ملنے کا توقع نہ تھی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں، صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں دخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا ہے باختیار آ جائے، وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں ہے۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا بھی اڑتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے نوح علیہ السلام ہار نہیں مانے جیت لایا ہے، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے، تو تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو۔ پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے گا تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہے، تم کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دے، اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کرے جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کرے، کمنٹ میں الحمدللہ لکھ کے جائے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ابھی فالو کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی ہماری طاقت ہے۔